السلام علیکم۔ آج میں آپ کو خونی سڑک کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی۔ جس نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا یا جس نے پہلے والا میرا ویڈیو نہیں دیکھی تو تھوڑا سا میں ڈیمو دے دیتی ہوں کہ اس میں ہوا کیا تھا کہ ایک کاشف خان کر کے ایک کپڑے کے بزنس مین تھے۔ انہیں جو ہے اپنی میٹنگ کے لیے رات کو 10 بجے میٹنگ میں جانا تھا۔ انہوں نے کہا میں لانگ جگہ سے جاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا۔ انہوں نے کہا میں شارٹ راستے سے جاتا ہوں۔ وہ شارٹ کٹ سے گئے۔ شارٹ کٹ پہ جو ہے وہ بہت ہی بیکار راستہ تھا، وہاں پہ لوگوں کی موت ہوتی تھی، تو انہیں ویسے وہاں پر ان کے ساتھ بھی کوئی ٹریجڈی ہوئی۔ انہیں ایک زغونہ نام کی ایک عورت ملتی ہے، وہ اسے اپنے جہاں پہ وہ رہتی ہے وہاں لے جاتی ہے۔ وہ ایکچولی جو جگہ ہوتی ہے وہ چڑیلوں کا یا سیبوں کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اب یہاں سے سٹوری جو ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو سننی ہے پوری سٹوری تو آپ میرے پہلے والے بلاگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کاشف خان جو ہے وہ بہت ساری لاشوں کے پاس جا کے چھپ جاتا ہے تاکہ وہ زغونہ سے بچ سکے۔ زغونہ جو ہے وہ کاشف خان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے نکل جاتی ہے اور وہ اس کمرے میں نہیں آتی جہاں پر وہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے کاشف خان جو جن لاشوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے وہاں سے ایک لاش جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لاش ہلتی ہے تو کاشف خان کی چیخ نکل جاتی ہے اس لاش کو دیکھ کر۔ وہ جو لاش کو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی بری حالت میں ہوتی ہے، جگہ جگہ زخم ہوئے ہوتے ہیں، زخموں پہ چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانوں کے برابر کیڑے رنگ رہے ہوتے ہیں جو کہ زخموں پہ لگے ہوئے خون چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل کی تار جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا اس میں سے ایک چیخ بلند ہوتی۔ چیخ ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی اور آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو مجھے بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، اسی پل اس کی حالت دماغی کا کام آئی اور وہ جھکا کر بچ گیا، گردن جھکا کر بچ گیا اور گھوم کر ایک پھر لات اس کی پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہ کی کہ اس لات کا انجام کیا ہوا۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے باہر نکلا سامنے زغونہ کھڑی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ مکروہ انداز میں ہنسی اور چیخی اور اس کی طرف بھاگی اور بولا۔ اب اکلا کر پلٹ کر دیکھا تو چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آیا۔ صورتحال اب یہ تھی کہ کاشف کے سامنے زغونہ اور پیچھے وہی خوفناک انسان تھا۔ موت اس طرف بھی تھی اور موت اس طرف بھی تھی۔ اگر وہ بھاگنا چاہتا بھی تو کہاں جاتا؟ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ زغونہ اس خوفناک انسان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جو ابا اس خوفناک انسان کے لب ہلائے، اس کا منہ کھولے ہی کاشف نے دیکھا کہ اس میں سے کیڑے اس کے اندر سے نکل نکل کے فرش پہ رنگ رہے ہیں۔ یہ تیرا زغونہ دیوی کا شکار ہے تو یہ حقیری و وابسی جس کے گھر چن مال جائے غنیمت۔ اب وہاں رمونہ بھی آ چکی تھی۔ رمونہ اسی مجسمے کا نام تھا جس کو اس نے شروع میں دیکھا تھا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے خون صرف میرے ہی پیاس بجھائے گی۔ زغونہ کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے کہا میں تیرے خون کی پیاسی ہوں، میری پیاس تیرا ہی خون مجھے پیاس کو بجھائے گی۔ اور پھر تیز آواز میں زغونہ نے مجھے کہا لگتا ہے تجھ کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر زغونہ کی جانب بھاگنا شروع کر دیا اور اس کو بھاگتے ہی دیکھ کر کاشف بالکل ہی ایک طرف ہو گیا۔ زغونہ نے بھاگنا شروع کر دیا، دونوں ہی اچھل کر ایک دوسرے پر گتھم گتھا ہو گئے۔ کاشف موقع پر جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ ان کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا اس کے سامنے ایک دوسرا مکان تھا جو کہ بالکل ہی اسی طرز کا تھا۔ ابھی کاشف کھڑا ہی تھا کہ ایک چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ درد کوپ میں ڈوبی کوئی چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ سن کر اس کو ایسا لگا جیسے وہ بے دردی سے ذبح کی جا رہی ہے۔ اس کا دل یک بار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا اور اسی دردناک آواز کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو اس کے حصول کے آپس میں لڑ پڑے تھے اور نہ جانے اس کی لڑائی کب انجام پر جائے گی۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ پھر بلند ہوئی۔ ایک بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ کہیں کسی مجبور عورت پر ظلم تو نہیں ڈھایا جا رہا۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی آمد پر آمادہ ہونے لگا۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مظلوم کی مدد کے لیے وہ شاید کسی طرف ورغرا کر لائی گئی تھی
وہ اذیت ناک چیخ پھر سنائی دی، جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ خوف زدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اس کھنڈر نما مکان سے بلند ہو رہی تھی۔ کاشف فوراً اس مکان کی طرف داخل ہوا، یہ سوچے بغیر ہی کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہرحال اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکانوں میں تیل ڈال کر سو رہے ہیں، یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھیں؟ بار بار اس کو یہ چیخیں پریشان کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کی آواز سن کے وہ چونک گیا، کیونکہ فرش نیچے کی طرف دبا جا رہا تھا، جس سے اس میں آہستہ راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر دب گیا، اور ایک زرینہ سا تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، جو کہ ایک تہہ خانے کا راستہ تھا۔ کاشف سوچ میں پڑ گیا کہ نیچے کیسے اتروں یا نہیں اتروں۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پہ قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، اسی لمحے اس کے قدم تہہ خانے کے فرش پر چپک کر رہ گئے۔ سامنے والا منظر ہی اتنا دردناک تھا کہ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ انتہائی خوفناک اور روح فرسا تھا۔ تہہ خانے کی دیواروں کے ساتھ پتھر کا رمونہ بت کھڑا تھا، جو کہ اس کی بستی میں داخل ہوتے ہی دیکھا گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے چوبی شکنجے سے ایک نیم برہنہ نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر درد و کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں اذیت و خوف کے ملے جلے سائے لا رہے تھے، اور اس عورت کو دیکھ کر کاشف چونک گیا۔ کاشف اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویریں نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے فراز کے ساتھ بھاگی ہوئی تھی۔ بعد میں اس لڑکی کی لاش ملی تھی، لیکن لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھنڈر میں آگ ابک رہی تھی۔ ایک ڈھیر عمر مضبوط اور شفاف قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وحشی انسان کے لیے خوفناک اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس تہہ خانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ اور اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کے ارادے میں لگے ہوئے تھے۔ سب کے سب حیرانہ حالت میں تھے۔ اس سب کے چہرے میں عقیدت نما تھی۔ وہ شفاف شخص ہی پورے کپڑوں میں تھا۔ وہ کپڑے ایسے تھے جو کہ کسی مندر یا پجاری وغیرہ پہنتے ہیں۔ صرف ایک چوغا تھا جو کہ اس نے پہن رکھا تھا۔ اگلے پل ہی اس شفاف بوڑھے نے جس کے ہاتھ میں سلاخ تھی اس ماریہ کی طرف بڑھایا۔ دوسرے ہی پل کاشف کانپ گیا، جس کا سارا خون اس کی رگوں میں جمتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ شیطان نما انسان، اس کی آنکھیں سانپ کی تیز اور خوفناک چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر دردناک رقص نظر آ رہا تھا۔ اس کے کالے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایت شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہاری ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں تمہارا، وہ مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا سارا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی کہ ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی۔ زغونہ کی آواز کی طرح کاشف کا دل بھی دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکے کی بات تمہاری ہی نمبر آئے گا، اور وہ تو زغونہ سے غداری کر دی ورنہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زغونہ کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی زغونہ اور لمروز کو اس کے حصوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زغونہ ہے کہاں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کی دل کی بات جان چکا تھا۔ ادھر دیکھو، نوجوان بوڑھے نے اس لڑکے کی دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس کی طرف دیکھا تو زغونہ فرش پہ پڑی تڑپتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زغونہ کے جسم کو کاٹ رہے تھے، اور پاس ہی میں لموس کھڑا تھا۔ زغونہ کے چہرے پر شدید تکلیف کی تاثرات پائے جا رہے تھے اور اسی کی غداری کی سزا تھی۔ بوڑھا شفقت سے مسکرایا۔ بوڑھے نے کہا، یہ اس کی غداری کی سزا ہے۔ کاشف نے پوچھا، کیسی غداری؟ اس نے کہا، زغونہ اکیلا ہی تمہارا خون پینا چاہتی تھی اور ہم سے غداری کر رہی تھی۔
बूढ़े ने बोला, अब इसको 400 साल आग में रहना पड़ेगा। ज़गोना की आंखों में मरवी दौड़ गई। दूसरे ही पल वो तड़पते हुए उठी और मरे कदमों से एक खंडर में छलांग लगा दी। ज़गोना के खंडर में गिरते ही तह खाने का माहौल गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा। मंजर बहुत खौफनाक था, जिसे सुनकर सदफ की चीखें निकल गई। सदफ की चीखें सुनकर वो बूढ़ा चौंका, जैसे ही सदफ को फरामोश कर बैठा हो। दूसरे पल ही उसकी आंखों में तागूती कुव्वतें रक्स करने लगीं। वो बूढ़ा दोबारा चलती हुई सलाखों के लेकर सदफ की जानिब बढ़ने लगा। सदफ का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो काशिफ की जानिब नज़रों से देखने लगी कि काशिफ उसकी मदद करे, लेकिन काशिफ चाह कभी कुछ नहीं कर सकता था। देखते ही देखते उसके खूनी बूढ़ों ने सलाख सदफ की गर्दन में घोंप दी। सदफ की चीख निकली और वो खून का फवारा सा फूट गया। इसकी गर्दन से और कमर से आसेब ज़दा माहौल में जले हुए गोश्त फूट रहा था। सदफ की आंखें फट कर उबल रही थी। चेहरे पर तशखीस कैफियत नज़र आ रही थी और फिर इसकी गर्दन ढलक गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। सदफ ने इबरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों से आंसू आ गए। वो चाहने के बावजूद सदफ को नहीं बचा सका, चुनांचे उसको अपनी मौत की फ़िक्र होने लगी। वो ये सब मंजर देख के भागने चाहता था। नौजवान, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने अपनी पुश्त इस बूढ़े की खोखली और गैर इंसानी आवाज़ सुनी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। बस वो तो मनहूस जगह से निकल जाना चाहता था। काशिफ को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे बहुत से साए लगे हुए हैं। भागते हुए इसके पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और उसकी आंखों में खौफ था। वो इंसानी ढांचे थे जो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। वो पीछे भागे और चिल्लाते चले जा रहे थे। सबके आगे और करीबी बूढ़ा सबसे आगे उसके करीब बूढ़ा था जो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। काशिफ भागते भागते कुछ ही देर में उस बस्ती में दाखिल हो गया जहाँ पर वो उसने शुरुआत की थी, और वही ढांचा जिसने उसने बस्ती में दाखिल होने से पहले देखा था जाके उसके पीछे खड़ा हो गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। उसको ये भी उम्मीद नहीं थी कि इस अंधेरी रात में वो जल्दी पकड़ा जाएगा। इसके अंदाजे के मुताबिक रात के 12 से ऊपर का वक्त था। सांस बेहद तेज़ी से चल रही थी और वो बुत के पीछे बैठा हुआ उसे सांस को दुरुस्त कर रहा था। शायद किस्म की नकाहत, प्यास और थकन से उसका बुरा हाल था। इसको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी तो उसके अपने इर्द गिर्द गर्दिश और आवारा और भक्ति रूहें जकराती हुई महसूस हो रही थी। खौफ से उसका असाब झटका कर रखा था। दूर दूर तक किसी के होने का एहसास नहीं था। ना जाने उसके ताक़ुब में लगे वो ढांचे और इंसानी बूढ़ा कहाँ चला गया था। अचानक काशिफ को ज़गोना की याद आई और उसके खून की देवी पर भीट करने की बजाय अकेले ही पीना चाहती थी। पकड़े जाने पर ज़गोना को हाव के हवाले कर दिया गया। सदफ का चेहरा भी उसकी निगाहों में घूम रहा था कि वो शादी के लिए घर से भागी और आज वो इन भीड़ों के हाथ चढ़ के हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। काशिफ को बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। वो ठिकावा से बुरा हाल था। ढांचे की शिद्दत महसूस होकर उसने बुत से टेक लगाई और आंख लगा ली। बुत की दीवार एक गड़गड़ाहट से पीछे की तरफ हटने लगी थी। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बुत के अंदर एक ज़ैना नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो लड़खड़ाकर उस जीने के नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाज़ा बंद होते ही अंदर घुप अंधेरा छा गया। हाथ सजाई ना देखा था। काशिफ आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको ठंड महसूस हो रही थी। अचानक अजीब सा नागवार बू महसूस हुई जैसा कि जमे हुए खून से आती है। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं किस जगह फंस गया हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के पुरअसरा वाक़यात मेरे जहन को गैर मुतवाज़न कर दे। काशिफ खुद बड़बड़ा रहा था और थोड़ी देर में उसको जुगनू की चमक नज़र आने लगी और थोड़ी देर में वो चमक बढ़ते बढ़ते तेज़ हो गई और हर चीज़ साफ और वाज़ेह नज़र आने लगी। जो कुछ काशिफ को नज़र आया उसको देखकर वो दहशत ज़दा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो मंजर था ही इतना खौफनाक और हौलनाक कि काशिफ को सारा खौफनाक तजर्बात फरामोश हो गए। वो एक तंग और तारीक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब व गरीब किस्म के जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थी, जिसमें बिल्ली नुमा थी और इशारों की ज़बान न जाने क्या क्या लिखा हुआ था। एक तन तारीक कमरे के वसत में संगे मरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा हुआ था
جس کا ڈھکن کھولا تھا۔ تابوت کے بالکل سرہانے کی جانب سے ایک ہنوز شدہ ممی کی لاش تھی۔ مجسمہ اس طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس ممی کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پتھر کا پتلا نما کوئی برتن موجود تھا جو کہ جھکا ہوا تھا۔ اس برتن سے بوند بوند کر کے خون اس تابوت میں گرتا جا رہا تھا۔ تابوت کے چاروں طرف پایوں پر موم بتیاں روشن تھیں۔ موم بتیاں بالکل ویسی تھیں جیسے اس نے زغونہ کے کمرے میں دیکھی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا وہ مدت چاروں چھوٹے چھوٹے روشن تھیں۔ کاشف نے آگے آگے بڑھ کر تابوت میں جھانکا تو خوف سے اس کی کپکپاہٹ چھوٹنے لگ گئی۔ تابوت کے اندر ہنوز شدہ انسان کی لاش تھی جو کہ کسی عورت کی تھی۔ وہ لاش تازہ ہنوز کی ہوئی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ کسی لاش کو ہنوز کیا گیا ہو۔ ہنوز ہوئی ہوئی لاش کا منہ کھلا تھا جس میں وہ خون کے قطرے کر کے گر رہے تھے۔ دیکھنے میں وہ منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ خون میں اس ہنوز شدہ لاش کے منہ میں جانا، خون اور اس منہ میں گرنا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جانا۔ کاشف حیرت اور خوف میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کے سرہانے کھڑی ممی کے حلق سے ایک ڈراؤنی خرہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ آواز سنتے ہی اس کے حلق میں چیخ نکلی۔ کاشف نے بھاگنا چاہا لیکن اس کے پیر سے زمین پہ چپک گئے۔ اس ممی نے سر اٹھایا اور مشینی انداز میں کاشف کی جانب گردن گھمائی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل آئی۔ وہ آنکھیں اس کی جلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس ممی نے لب ہلائے، کاشف کے کانوں میں کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنائی۔ اس مورتی نے کہا، اب تم مر کے ہی یہاں سے واپس نکل سکتے ہو تو تمہیں بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم روحوں کے حوالے کر دو۔ اس کی بات پر ایک طویل سانس لی اور دل میں سوچا کہ یوں ڈرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، مرنا تو ہے، کیوں نہ مقابلہ کر کے مروں۔ زندگی میں اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، تم بد روحوں کے اختیار میں نہیں۔ میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، چنانچہ میں لڑوں گا، بھاگنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں کاشف کو ایک گرجتا ہوا قہقہ سنائی دیا۔ اچانک وہی آواز پھر اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اچھی بات ہے، کوشش کرتے رہو۔ یہ سب کیا ہے؟ کاشف نے تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں کچھ لمحے کچھ خاموشی چھائی رہی اور پھر آواز بلند ہوئی۔ اس کے کانوں میں سنائی، بتانا تو ضروری نہیں تھا مگر مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے۔ وہی کھوکھلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم مصر کے سب سے قدیم دیوتاؤں کی پجاری ہیں، اس کی پوجا ہی لوگوں کا کرتے ہیں جو جادو ٹونا اور کالے علم میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ دیوی رمونا مصر کی سب سے قدیم ساحرہ تھی۔ وہ قدیم دیوتاؤں کی پجارن تھی اور وہ دیوتاؤں نے اس کو بہت ہی قوتیں بخشی تھیں، لیکن رمونا دیوی مصر کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس کا ہے جو طاقتور ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے۔ چنانچہ رمونا دیویوں کے بعد دیویوں نے خوش ہو کر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز بتا دیا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اس کو نوجوانوں کے خون سے غسل کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی کے جال میں پھنسا کر اس کا خون سے غسل کرتی رہی۔ مصر کے نوجوانوں کے پراسرار طور پر غائب ہونے پر حکومت چوکنا ہو گئی اور ایک روز اس کو غسل کرتے ہوئے رنگوں ہاتھ گرفتار کر لیا اور پھر رمونا دیوی کو مصر کی سب سے خوفناک خطرناک سزا دی گئی۔ مقدس پانی کی مدد سے اس کا سارا جادو سلب کر لیا گیا اور اس کو زندہ ممی بنا کے تابوت میں دفنا دیا گیا اور مقدس کیڑے اس پر چھوڑ دیے گئے تاکہ وہ اس کو تابوت میں سے نکلنے نہ دے سکیں۔ لیکن رمونا بے بس تھی اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہزاروں سال گزر گئے، حکومت ختم ہو گئی، لیکن مقدس رمونا دیوی کی روح ختم نہ ہو سکی۔ پھر 50 سال قبل تمہارے ملک کے آرکیالوجسٹ مصر کی قدیم تاریخ پر ریسرچ کر رہے تھے۔ رمودا تک پہنچ گئے اور رمودا کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اب مقدس تابوت کو نکال کر تمہارے ملک لایا گیا، جہاں رمودا کو پرستار جو صدیوں سے رمودا کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے ان کو خبر مل گئی۔ رمودا کے پرستاروں نے اپنی جان پر کھیل کے تابوت کو چرا لیا اور اس علاقے میں لایا گیا۔ وہ اپنی جانوں پر کھیل کے مقدس رمونا کے لیے نوجوانوں کے خون کا انتظام کرتے اور پھر ایک روز طاعون کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مارے گئے، لیکن مقدس رمونا اور ان کی روحوں کو مرنے نہ دیا اور رمونا کے پرستار اپنے کام کرتے رہے اور آج ہم آخری انسان ہو چکے۔ خون سے رمونا کی ممی کا غسل ہوگا اور وہ زندہ ہو جائے گی، کبھی نہ مرنے کے لیے۔
اتنا سننا تھا کاشف کانپ گیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے ڈھانچے اور بوڑھا کاشف کی طرف تہہ خانے میں اندر داخل ہو رہے ہیں۔ نوجوان تم مل ہی گئے، بوڑھا مسکرا کر بولا، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے منت کی، ارے نوجوان بہادر بنو، تم ابھی یہ تو کہہ رہے تھے کہ اپنی زندگی کے لیے لڑو گے، بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، جو راستہ تھا وہ شیطانی ڈھانچے موجود تھے۔ کاشف ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ موت کے اندر قریب دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر بوڑھا ہنس پڑا۔ نوجوان مرد ہو کر روتے ہو تو روتے ہو، مسلمان کبھی نہیں روتا، وہ ہر حال میں اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، مگر تم گھبراؤ مت، موت تم کو آرام سے ملے گی، اس لڑکی کی طرح اذیت والی نہیں۔ کاشف نے یہ سنا تو وہ گھبرا گیا، ہر طرف مدد مانگتا رہا، بوڑھے سے مدد مانگتا رہا، ہر چیز سے مدد مانگی، لیکن اس کو کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ پھر اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ تلاوت آیت الکرسی کی کرتا رہا، اس کا ڈر ختم ہوتا گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ میری موت ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، زندگی ہے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر موم بتیوں پر روشن تھیں، اس کے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا۔ جیسے ہی انہیں اٹھایا، اس سے پہلی بار اس بوڑھے نے منحوس آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ چھوڑ دو اس مقدس شمع کو، بوڑھا خوف زدہ لہجے میں بولا۔ کاشف کو سمجھ آ گیا کہ یہ شمع جو اس کے چھوٹے ہی بوڑھے خوف زدہ نظر آ رہا ہے، مجھے جانے دو ورنہ یہ شمع توڑ دوں گا، کاشف نے دھمکی دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے شمع کو اپنی طرف اٹھایا، جیسے ہی توڑ دے گا، نہیں اس کو مت توڑو ورنہ ساری محنت مٹی میں مل جائے گی، رمونا دیوی زندہ نہیں ہو سکے گی۔ بوڑھے نے بس دستور خوفزدہ لہجے میں کاشف سے کہا، ٹھیک ہے پھر مجھے جانے دو، نہیں جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ نوجوان اتنا کہہ کے بوڑھا چلاتے ہوئے اپنے ڈھانچوں سے بولا، چھین لو یہ شمع، رمونا کے پرستارو۔ یہ دیکھ کر کاشف بوکھلا گیا۔ اس نے پہلے کچھ کرا، ڈھانچوں کو آگے بڑھنے سے پکڑ لیا۔ ڈھانچوں نے جیسے ہی اس کو اپنی طرف کھینچا، وہ چیخ مار دی اور اس کی گردن کا زخم کھل گیا اور خون نکلنے لگا۔ رمونا دیوی کے منہ کے کھلے ہوئے دہانے میں جا گرا۔ خون جیسے ہی اس ممی کے دہانے میں گرا، جیسے ہی ممی کی ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی، جیسے کوئی نہ کر سکا تھا۔ اچانک ڈھانچے میں کاشف نے دیکھا کہ وہ ڈھانچہ لگتے ہی اسے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ میں شمع چھوٹ گئی۔ شمع کے نیچے گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔ اب اس بوڑھے کی آنکھوں میں خوف تھا کہ وہ کامیابی کے اتنے قریب آنے کے بعد ناکامی ملنے پر تھا۔ تہہ خانے کی محدود فضا غیر انسانی چیخوں سے اٹھ اٹھی۔ بوڑھے کے حلق میں جو چیخیں نکلنے لگی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ڈھانچوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اس منحوس بوڑھے کو بھی نہ بخشا اور وہ ممی جو سر جھکائے کھڑی تھی اس شعلوں سے محفوظ نہیں تھی۔ کاشف موقع پا کے جان بچا کر بھاگ نکلا اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وہ بوڑھا ڈھانچے اور یہ ممی وغیرہ سب نے آگ کو گھیرے میں لے لیا۔ باہر نکلتے ہی کاشف بھاگنے لگا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی اسی حالت میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے اللہ کا نام لے کے گاڑی کی چابی گھمائی۔ تھوڑی ہی محنت کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ چیز کاشف کے لیے باعث حیرت تھی کہ جب گاڑی رکی تھی تو اس میں فیول میٹر 0 تھا اور اب فیول اتنی مقدار میں تھا کہ وہ بآسانی اپنے گھر پہنچ سکتا تھا۔ ہو نہ ہو انہی قوتوں کا کرشمہ تھا جو ہرگز گزرنے والی گاڑی کو اسی طرح روکا کرتی تھی۔ اس نے یہ شکر اللہ کا ادا کیا، ان شیطانی قوت سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کاشف نے کار واپسی ہی اپنے گھر کی جانب گھما لی۔ سارے واقعات جیسے اس کے ذہن میں فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ دو چار ہوا تھا، آج آگ کے شعلے اس کو دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کاشف دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کی جان کی حفاظت کی۔ بھڑکتی ہوئی آگ اور شعلوں جلا کر خاک کر چکی تھی اور وہاں سے نکلنے کے بے حد تیزی سکھائی تھی۔ اسی خوشی میں وہ سڑک کی شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکی تھی۔ شاید یہ اسی کی بھول تھی کہ کار تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ اس کو سڑک کے وسط میں کھڑی کوئی نظر نہیں آیا۔ کاشف اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی کار کو روکی۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئی، کاشف نے اس کو پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ وہ زخمی حالت میں موجود صدف تھی جو زخمی تھی۔ صدف کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی حالت خود بھی اتنی اچھی نہ تھی کہ لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے کار روک دی۔ کار روک کے کار کا دروازہ کھول دیا۔ صدف نے چند لمحوں تک کاشف کو دیکھا اور پھر تمونی انداز میں چلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی تھی۔ کاشف نے محسوس کیا کہ صدف کو ہسپتال کی ضرورت ہے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں تاکہ تمہیں طبی امداد مل سکے، پھر ہم تمہیں اپنے گھر والوں کو بلا لینا۔ صدف نے سر ہلایا اور
باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اس نے صدف کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی تھی، عجیب سی درندگی تھی۔ اسی درندگی جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں پائی جاتی ہے۔ اچانک صدف کاشف کار میں لگے بیک میرر کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ بیک میرر کا رخ صدف کی جانب تھا، لیکن اس میں صدف کا عکس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاشف نے خوفزدہ نظروں سے صدف کی جانب دیکھا اور اسی پل کار رک گئی۔ کاشف نے دیکھا کہ صدف کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ رمونا کا جسم کو ختم ہو گیا، مگر اس کی روح زندہ ہے، جو اب اس کے جسم میں موجود ہے، صدف نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کاشف نے یہ سنا تو اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ صدف کے زخمی ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن پولیس نے کاشف کو اسی حالت میں پایا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور اس کی حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا ہے۔ آنکھوں میں خوف اور جمود طاری تھا۔ کار میں صدف بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی، چنانچہ اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدف کے روپ میں رمونا اس دنیا میں واپس آ چکی تھی، بربادی اور تباہی پھیلانے کے لیے۔ یہ کہانی جو ہے اب ختم ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری اسٹوری کو شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔